میں 24 کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں، اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے ایڈیشنل اپروول چاہیے. یہ اس طرح نہیں کر سکتے. اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں، اور اس نے اگر وہ دے دیے جائیں تو پھر آپ کہاں جائیں، اور 6 مہینے بعد بھی آپ بے ایمان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ روکا جائے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے. کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا. فواد بہتر لیگلی ذرا بہتر بات. اچھا جی، آج کے جو دو حصے تھے آج ڈبیٹ کے. ایک حصہ ہے ڈبیٹ کا کہ آج کو بینچ جو ہے وہ 3-2 یا 4-7 والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ 3-2 سے تھا، لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا ہے. لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی، اور اب جو بینچ ہے وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کولیپس کر گیا ہے، نہ ہمارے پاس $8-10 ملین ہیں جس سے ہم یہ الیکشن کروا سکیں، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ ہیں کہ جن کو ہم سیکیورٹی دے سکیں، اور نہ ہی کوئی ایسا اور ہمارا باقی رہ گیا ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سماعت جو ہے وہ لائیو نہیں تھی. ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کیا رہی ہے ملک کے بارے میں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بحران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے. اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ منہ کی کھائیں گے. آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈھنکے کی چوٹ سے 3 اور 2 کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی KPK کو بلایا، پنجاب کو بھی بلایا، اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا. الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں، نہ فورس ہے، نہ مال ہے، نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر الیکشن کراؤ. وہ 6 مہینے بعد پھر تم بے ایمان ہو جاؤ گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے. اچھا دیکھیے، میں اس میں ایک سیکنڈ صرف میں بات جو ہے وہ مکمل کر لوں. اچھا، حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، اور یہ ہم نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ 6 اکتوبر کی آپ کو 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی؟ کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا. اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہے، اور یہ سرٹن نہیں ہے. جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے، دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے. اگر یہ اتنی سیکورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے، ساری رینجرز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں. اظہر مشوانی آج 6 دن میں لاپتہ ہے. یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کے بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں؟
کتنے آپ نے جو اب تک جو پشاور میں ہمارے 100 پولیس کے جوان شہید ہوئے اس کیس کی کیا ڈیٹیل ہے, وہ کون نکلا ہے, کسی کو سزا ہوئی ہے, کوئی بندہ پکڑا گیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں, میں تو چیف صاحب سے میں نے علی ظفر سے ابھی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے, یہ لکھوائیں نہ, کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیئرنگز ہونی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر, پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی, اور وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے, کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے, کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے. اور IMF نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے, اور یہ آرگومنٹ کہ پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے, حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اور صرف آخری بات, یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں ہیں ان کے اوپر ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ 1997 کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جب چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا تھا. آج لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں, ہزاروں وکلا اس میں شامل ہیں, اور اگر ایک لائرز موومنٹ کی ابتدا ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائرز موومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ججز جانے آپس میں, ہم نے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس ادارے کو طاقتور ساری قوم کھڑی ہے. ساری قوم